السلام علیکم۔ منو سلوہ کیا تھا اور یہ کس قوم پر نازل ہوتا رہا تھا؟ تاریخی دنیا میں ایک ایسی قوم بھی گزری ہے کہ جس کے لیے اللہ پاک خود روزانہ کھانے نازل کیا کرتے تھے۔ یعنی آپ ایک دفعہ یہ سوچ کر ہی دیکھیں کہ اگر آپ کے لیے جنت سے زمین پر کھانا نازل ہو تو آپ اس کھانے کے بعد کیا محسوس کریں گے؟ دوستو، اس کھانے کو منو سلوہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہم نے اکثر ایسے انبیاء کے قصے تو پڑھے ہیں جنہیں اللہ غیب سے رزق عطا کر دیتا تھا، لیکن منو سلوہ ایک ایسا کھانا تھا جسے ایک نبی کی پوری امت کے لیے نازل کیا جاتا تھا، اور پھر یہ بس ایک ہی دفعہ نہ ہوا بلکہ ایک خاص عرصے تک روزانہ صبح شام نازل ہوتا رہا۔ ناظرین گرامی، بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کا وطن شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں طاقتور ہو گئے ہیں تو بنی اسرائیل ہجرت کر کے آہستہ آہستہ مصر میں آباد ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل پر فرعونوں کی غلامی کا دور شروع ہوا، اور آخرکار یہ غلام اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ختم ہوئی۔ فرعون جب سمندر میں غرق ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے ملک شام کو قوم عمالقہ کے قبضے سے چھڑوائیں۔ قوم عمالقہ شام ملک پر قابض ایک طاقتور قوم تھی جو اس وقت دنیا کی سپر پاور مانی جاتی تھی۔ فرعون کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ عمالقہ سے جہاد کر کے ان سے اپنا وطن آزاد کرائیں۔ بنی اسرائیل جہاد کے لیے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ عمالقہ کی حدود کے قریب پہنچے تو ان کی قوم اور طاقت کا حال سن کر ہمت ہار بیٹھے اور جہاد سے منہ موڑ کر واپس لوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جرم کی سزا یوں دی کہ وہ اپنے گھروں تک جانے کی فکر میں دن بھر سفر کرتے، رات بسر کرنے کے بعد صبح کو اپنے آپ کو وہیں پاتے جہاں سے گزشتہ صبح انہوں نے سفر کا آغاز کیا ہوتا۔ اسی پریشان حالی کے عالم میں 40 سال انہوں نے میدان طیہ میں گزار دیے۔ اس وادی میں نہ کوئی سایہ دار درخت تھا اور نہ ہی کوئی عمارت، نہ پینے کے لیے پانی، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز، نہ ہی ضروریات زندگی کی کوئی دوسری چیز۔ جب بنی اسرائیل اس میدان میں پھنس گئے اور ایک ہفتے میں سب کا سامان ختم ہو گیا تو ساری کی ساری قوم حضرت موسیٰ کے قدموں میں آ گری اور معافیاں مانگنے لگے کہ ہم تو اب اس میدان سے نہیں نکل سکیں گے بلکہ بھوک پیاس اور گرم سے مر جائیں گے۔ یاد رکھیے کہ اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ تھی اور میدان کی لمبائی 27 میل تھی۔ پھر جب حضرت موسیٰ نے اللہ پاک سے اپنی قوم کے حق میں دعا کی تو اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی اور بنی اسرائیل کے اوپر میدان میں ایک ٹکڑا بادل کا مقرر کر دیا جو دن بھر ان پر سایہ کیے رکھتا۔ کھانے کے لیے اللہ پاک نے ان پر منو سلوہ نازل کرتا رہا۔ پانی کا اللہ پاک نے ایسے انتظام کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کوہ طور کا جو سفید پتھر ہے اس پر اپنا عصا مارو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ نے اس پتھر پر عصا مارا تو بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے لیے اللہ پاک نے اس پتھر سے 12 انتہائی لذیذ چشمے جاری کر دیے۔ میدان کے بیچ میں ایک نورانی ستون کھڑا کر دیا گیا جو کہ رات کو بھی بنی اسرائیل کو روشنی مہیا کرتا تھا۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل پر وہاں اس قدر عنایات کی ان کو گننا مشکل ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس میدان میں 40 سال تک نہ لوگوں کے بال بڑھے اور نہ ہی ناخن، نہ کپڑے پھٹے تھے اور نہ ہی میلے ہوئے تھے، یہاں تک کہ جو بچے بھی پیدا ہوتے ان کے بدن پر بھی کپڑے موجود ہوتے تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے جاتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں منو سلوہ کی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا
اور تم پر منو سلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیزیں پاکیزہ کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ بھوک سے مرتے بنی اسرائیلیوں کے لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی تو بطور خوراک ان پر شروع میں من نازل کیا جاتا تھا۔ من سے مراد ایک نفیس شیریں ذائقہ دار مادہ تھا، جس کو مفسرین نے ترنجین کے نام سے پکارا ہے۔ یہ صبح کے وقت نازل ہوتا تھا اور ہر شخص کے لیے 4 کلو کی مقدار میں اترتا تھا۔ یہ شبنم کے قطروں کی طرح آسمان سے آتا اور درختوں کے پتوں پر جم جاتا۔ کئی سال جب بنی اسرائیل اس میٹھے کو کھا کھا کر تھک گئے تو حضرت موسیٰ کے پاس آ گئے کہ اب ہمارا دل نمکین غذا کو چاہتا ہے۔ اللہ پاک نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اب ان پر شام کے وقت سلوہ نازل ہونے لگا۔ سلوہ کے بارے میں بہت سے قول ہیں، لیکن مستند روایات سے یہی ثابت ہے کہ یہ ایک پرندہ تھا جس کو بٹیر کہتے ہیں۔ یہ بنا ہوا نازل ہوتا تھا۔ منو سلوہ کے حوالے سے روایت میں آتا ہے کہ یہ ایک ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا، ہر طبیعت و مزاج کو موافق آتا تھا۔ پھر اللہ نے بنی اسرائیل کو نافرمانی کی سزا دی، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا کہ کھانا روز کا روز کھا لیا جائے، لیکن جب آہستہ آہستہ لوگ کھانا چھپانے لگ گئے، اس ڈر سے کہ کہیں اگر کل نازل نہ ہوا تو ہم اس صحرا میں بھوکے مر جائیں گے۔ جب انہیں اللہ پاک کی ذات پر یقین نہ رہا تو پھر اللہ پاک نے ان کی سزا یہ دی کہ اس دن کے بعد دوبارہ منو سلوہ ان پر نازل نہ کیا گیا، اور جنہوں نے منو سلوہ ذخیرہ کیا تھا ان کا کھانا گل سڑ گیا۔ اس بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کبھی کھانا خراب اور گوشت نہ سڑتا۔ اس حدیث سے ثابت ہے کہ کھانے کا گلنا اور سڑنا بھی بنی اسرائیل کے دور سے شروع ہوا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب تم نے موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گیہوں اور پیاز دیں۔ آپ نے فرمایا کہ بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد قوم کی باغ دوڑ حضرت یوشع علیہ السلام نے سنبھال لیا اور قوم کی جنگ کی تربیت کرنے لگے۔ بنی اسرائیل نے خوب دل لگی سے جنگ کی تیاری کی۔ جب صحرائے طیہ میں 40 پورے ہوئے تو اللہ پاک نے حضرت یوشع علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس میں موجود قوم عمالقہ پر حملہ کرو۔ بنی اسرائیل نے اپنی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھا اور وہ بہت ہی پرعزم تھے۔ جیسے ہی حضرت یوشع علیہ السلام نے انہیں کہا کہ جہاد کا حکم آ چکا ہے تو ساری قوم نے لبیک کہا اور اریحا پر پڑاؤ ڈال لیا۔ 12 قبائل پر مشتمل اس قوم کے سپاہیوں نے 6 ماہ تک اریحا کا محاصرہ کیے رکھا اور بالآخر ایک دن بنی اسرائیل کے نوجوان قلعے کی دیوار گرا کر شہر میں داخل ہو گئے، اریحا شہر پر قبضہ کر لیا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔